السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ یہ 7ویں نشست ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اہل بیت کی عظمت۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس اہم موضوع پر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی حق سننے کی سعادت بخشے، اور اللہ تعالی ہم سب کے قلوب میں اہل بیت کی عظمت، آل رسول کی محبت پیدا فرمائے۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت ہے سورۃ الاحزاب۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو، آپ کی رفعتوں کو، آپ کی شان و شوکت کو اور آپ کے جاہ و جلال کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس صورت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے مستقل ایک رکوع مخصوص ہے، اس کے بعد بھی ان کا تذکرہ ہے، لیکن اس صورت کا چوتھا رکوع وہ تو صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے۔ اسی صورت میں اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا، اور اسی صورت میں اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو وہ کام بتایا جو کام خود اللہ کرتے ہیں، اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو یہ حکم دیا کہ تم بھی میرا والا یہ کام کرو، میرے فرشتوں والا یہ کام تم بھی کرو، اور وہ ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ بھیجنا۔ اسی صورت میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ صورت بڑی اہم ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو سمجھنے کے لیے، آپ کی عظمتوں کو، آپ کی رفعتوں کو جاننے کے لیے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے۔ اہل البیت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اگر اس کا اردو میں نہایت سادہ الفاظ میں ترجمہ کیا جائے تو وہ ہے گھر والا۔ قرآن مجید کے 12ویں پارے میں سورہ ہود میں اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کا ایک
تعجب نقل کیا ہے۔ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے یہاں آئے اور انہوں نے بڑھاپے میں اور حضرت سارہ کے بانجھ ہونے کے باوجود بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے، بیوی بانجھ حضرت سارہ، بچہ کہاں سے ہوگا؟ ایسے حالات میں جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سارہ علیہ السلام کے بطن سے ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی، اسحاق علیہ السلام کے تولد کے بارے میں خبر دی، تو حضرت سارہ کو بڑا تعجب ہوا۔ ان حالات میں ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ان کے تعجب کو نقل کرتے ہوئے قرآن نے فرشتوں کی بات بیان کر دی۔ قالو، فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، سارا تمہیں اللہ کے فیصلے پہ تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کے فیصلے پہ تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر آگے جو کچھ کہا ہے اس کو دھیان سے سنیے گا تاکہ اہل البیت کا مفہوم واضح ہو سکے۔ ان فرشتوں نے کہا، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمت ہو تم پر، اللہ کی برکتیں ہو تم پر۔ یہ دعا دینے کے ساتھ ساتھ جن کے لیے یہ دعا ہے، فرشتوں نے وہاں پر اہل البیت کا لفظ استعمال کیا، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ جو اہل بیت استعمال ہوا ہے وہ حضرت سارہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور بڑے حسن کی بات ہے کہ ہمارے یہاں اس کا ترجمہ ٹھیک اسی مفہوم میں کیا جاتا ہے جس مفہوم میں لفظ اہل البیت قرآن میں مستعمل ہے۔ ہمارے یہاں بھی اہل البیت کا ترجمہ گھر والی، لوگ کہتے ہیں آج میری گھر والی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میری گھر والی فلاں جگہ جائے گی، گھر والی بولتے ہیں نا، اسی کو عربی میں اہل البیت کہا گیا، گھر والی۔ قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں اس کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں سورۃ الاحزاب کے چوتھے رکوع میں نبی علیہ السلام کی عورتوں کو خطاب کیا جو ہم سب کی مائیں ہیں، ازواج النبی، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو نبی کی بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی کسی ایک زوج مطہرہ کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو پھر اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں باقی بچے گا۔ جو ہماری اور آپ کی مائیں ہیں ان کا ماں ہونا انسانی ذرائع سے معلوم ہوا۔ آپ نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا کہ وہ ایک خاتون کو ماں کہہ رہا ہے تو آپ نے بھی اسی خاتون کو ماں کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کے ذریعہ انسانی ذرائع سے معلوم ہوا کہ یہ ہماری ماں ہے، اور نبی کی ازواج مطہرات کا اپنی ماں ہونا یہ انسانی ذرائع سے نہیں قرآنی ذریعے سے معلوم ہوا۔ اب اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے کسی بھی زوج مطہرہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس نے قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کر دیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ اسی مناسبت سے 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 7ویں نشست میں
یہ اہم عنوان مقرر کیا گیا تاکہ امت مسلمہ کو، ہمیں اور آپ کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو آپ کے اہل بیت ہیں، جو آل رسول ہیں، ان کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر معلوم ہو جائے اور اس کے مطابق ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آل رسول کے بارے میں اپنا اعتقاد اور اپنا نظریہ قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، پیچھے سے بیان یا نساء النبی، ازواج النبی کا چلتا ہوا آ رہا ہے، اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے ہر طرح کی گندگی دور کر دیں، ہر طرح کی گندگی۔ اس سے مراد وہ نجاست غلیظہ جو جسم پر، بدن پر، کپڑوں پر لگتی ہے وہ ہے ہی نہیں مراد، اس سے روح کی، نفس کی، اندر کی جس طرح کی بھی کوئی گندگی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی علیہ السلام کے اہل بیت یعنی آپ کی ازواج مطہرات سے اس کو دور کرنے کا اعلان کر دیا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں ہر طرح کی گندگی تم سے اے اہل بیت یعنی اے رسول کی ازواج مطہرات، اللہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دیں، تمہارا نفس پاک، تمہاری روح پاک، تمہارا اندرون پاک، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ گندگی دور کر کے تمہیں بہت زیادہ پاک اور صاف بنا دیں، یہ اللہ چاہتے ہیں، یہ ہے اللہ کا ارادہ۔ آپ غور فرمائیں کہ جن کے لیے اللہ گندگی دور کرنے، انتہائی درجے کا پاک اور صاف ان کو بنانے کا اعلان کر دیں، ان کی پاکیزگی میں اگر کوئی شک کرتا ہے، ان کی طہارت میں اگر کسی کو شک ہے تو یہ اس کے خود دل اور دماغ کے گندے ہونے کی نشانی ہے۔ اس کا دماغ گندا ہے، اس کا خود دل غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے، تبھی وہ ان ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کر رہا ہے کہ جن کی تطہیر کا اعلان اللہ نے کیا، جن کی پاکیزگی کا اعلان اللہ نے کیا۔ یہ ہمارا اور آپ کا مذہبی فریضہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو قرآن مجید کی اس آیت کے تناظر میں پاک اور صاف تسلیم کریں، ان کی عظمتوں کو سلام، ان کی رفعتوں کو سلام کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان کو اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کا فخر عطا کیا۔ کتنی عظیم نسبت ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کا مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ ہم اور آپ ذرا اپنے بارے میں دیکھیں، اپنے بیٹوں کے بارے میں ذرا غور کریں کہ اپنے لیے ہم کیسی خاتون کا انتخاب کرتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کی شادی کے لیے حتی الامکان بہتر سے بہتر خاتون کا انتخاب کرتے ہیں۔ میرے رب نے اپنے نبی کے لیے، ان کی زوجیت کے لیے جن خواتین کا انتخاب کیا، ان کی عظمتوں کو سلام، ان کی رفعتوں کو سلام۔ اس لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، ہر زوج مطہرہ کے بارے میں ہمیں اور آپ کو ہر وقت یہ یقین کامل حاصل رہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی پاکیزہ خاتون تھیں، وہ اعلیٰ درجے کی پاک خاتون تھیں، ان کے نفس میں گندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی،
ان کی روح میں غلاظت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے ان کی تطہیر کا اعلان کر دیا، ہر طرح کی گندگی سے ان کی پاکیزگی کا اعلان کر دیا۔ وہ ہماری اور آپ کی مائیں ہیں۔ اللہ جب کبھی توفیق عطا فرمائے مکہ المکرمہ کے جنت المعلات قبرستان میں حاضری کی سعادت ملے تو پھر وہاں ضرور حاضری دینا جہاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوج مطہرہ حضرت زینب کی والدہ، حضرت رقیہ کی والدہ، حضرت ام کلثوم کی والدہ، سیدہ فاطمہ کی والدہ، حضرت قاسم کی والدہ، حضرت عبداللہ کی والدہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوج مطہرہ ہیں۔ مقام و مرتبہ کا یہ عالم کی اللہ ان کی بارگاہ میں جبریل کے ذریعہ سلام بھجواتے تھے۔ دین اسلام کے لیے ان کی کتنی قربانیاں ہیں، کتنی خدمات ہیں۔ جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں اولین وحی کے نزول سے پہلے تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ اس بات کو پڑھیے، اللہ توفیق عطا فرمائے وہاں حاضری کی سعادت ملے تو جا کے اپنی ماں کو سلام ضرور کرنا۔ آپ یقین جانیے جو لوگ وہاں اس معرفت کے ساتھ پہنچتے ہیں کہ یہاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ میری ماں آرام فرما ہے، اگر کوئی آدمی اپنی حقیقی ماں کے ماں ہونے کا انکار کر دے گنہگار تو ہوگا، بہت بڑا گنہگار ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اپنی سگی ماں کو بولتا ہے کہ تو میری ماں نہیں، اپنی حقیقی ماں کے ماں ہونے کا انکار کر دے گنہگار تو ہوگا، لیکن کفر کی حد تک بات نہیں پہنچے گی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ سیدہ خدیجہ میری ماں نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت سودا میری ماں نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی یہ کہہ دے کہ سیدہ عائشہ میری ماں نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کسی ایک زوج مطہرہ کے بارے میں اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ وہ میری ماں نہیں، ان کے ماں ہونے کا انکار کر دیا اگر کسی نے، تو صرف گنہگار ہی نہیں ہوگا، کفر کی حد تک بات پہنچ جائے گی، یہ ایمان سے نکل جائے گا، کفر میں داخل ہو جائے گا۔ وجہ اپنی ماں کا ماں ہونا انسانی ذرائع سے معلوم ہوا، میرے مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کا اپنی ماں ہونا قرآن سے معلوم ہوا۔ اب اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی کسی بھی زوجہ مطہرہ کی شان میں گستاخی کرے یا ان کو اپنی ماں تسلیم نہ کرے، اس کا ایمان سے کیا تعلق؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب ہر طرح کی گندگی سے ان کی پاکیزگی کا اعلان، ان کی تطہیر کا اعلان، یہی مضمون نبی علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے اور ان کی رفعتوں کو جاننے کے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محبت کی ترتیب بتائی، ذرا اس ترتیب کو حدیث کے حوالے سے پہلے سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب اللہ سے محبت کرو۔ کس سے محبت کرو؟ اللہ سے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کی وجہ بتائی، تم سب اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہی تمہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں، وہی تمہیں رزق عطا کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے خالق ہمارے اللہ، ہمیں اور آپ کو روزی دینے والے ہمارے اللہ، ہمیں اور آپ کو تمام طرح کی نعمتوں سے مالا مال کرنے والے ہمارے اور آپ کے اللہ۔ اس وقت ہم اور آپ جو سانس لے رہے ہیں یہ انہی کے بنائے ہوئے آکسیجن سے، جس دھرتی پہ آپ چلتے ہیں یہ فرش انہی کا تو تیار کیا ہوا ہے۔
نعمت کے حوالے سے، اپنی استعمالی چیزوں کے حوالے سے کوئی بھی چیز دیکھیں وہ سب اللہ ہی کی تو عطا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کیا کرو، کیونکہ وہی اللہ تم کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں، وہی اللہ تمہیں روزی عطا کرتے ہیں، وہی تمہاری پرورش کرتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا رب کون؟ اللہ۔ ایک لمحے کے لیے ان کی ربوبیت ہم سے اور آپ سے جدا نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی موسم میں یہ کھال اترنے لگتی ہے بدن کے کسی حصے سے، ان کا نظام دیکھیں کہ وہ اوپر کی خراب کھال بعد میں اتارتے ہیں، اس سے پہلے اس کے اندر نئی کھال پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ وہی تو رب ہیں، اور کون رب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی انسان گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی جس مخلوق سے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں فائدہ پہنچ رہا ہے، فائدہ تو پہنچ رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ فائدہ کہاں سے آ رہا ہے۔ کائنات کی کوئی شے اللہ نے بیکار نہیں بنائی، بے فائدہ نہیں بنائی، ساری کائنات کو مفید بنا کر، ساری کائنات کو، وہ ستارے اور سیارے جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آ سکتے، دوربین کے ذریعہ بھی دکھائی نہیں دے سکتے، ان کا بھی فائدہ ہم سے اور آپ سے اللہ نے وابستہ کر دیا ہے۔ کہاں وہ سیارہ، کہاں وہ ستارہ، ہمیں اور آپ کو اس کے وجود تک کا علم نہیں، لیکن اس کا فائدہ ہمارے رب وہاں سے چلا کے یہاں ہمیں اور آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ ساری کائنات کو انہوں نے ہماری اور آپ کی خدمت کے لیے لگا رکھا ہے۔ قرآن میں تو یہی لکھا ہے، یہ سورج آپ کی خدمت میں لگا ہے، یہ چاند آپ کی خدمت میں لگا ہے، یہ رات اور دن کی گردش صرف آپ کی خدمت کے لیے ہے، پھر زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے یہ سب آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور یہ زمین اور اس کے اندر کے سارے خزانے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے، اور تمہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ یہ ذہن ہمارا اور آپ کا بنا دے۔ اس حقیقت کو تو سب جانتے ہیں کہ یہ ساری کائنات ہماری خدمت میں لگی ہے۔ یہ گردش لیل و نہار، رات اور دن کا آنا جانا، وقت کے اوپر سورج کا طلوع ہونا اور وقت پہ سورج کا غروب ہو جانا، یہ اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ ایک سچائی ہے کہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بے وقوف کو کیا پتا کہ اللہ نے کتنا بڑا نظام اس کے لیے بنا رکھا ہے۔ عقل مندوں کو غور کرنا چاہیے کہ ان کے رب نے ان کی خدمت کے لیے، ان کی راحت رسانی کے لیے پوری کائنات کو خدمت میں لگا رکھا ہے۔ ہر چیز ہماری اور آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ترتیب بتائی، اپنے اللہ سے محبت کرو، کیونکہ وہی اللہ تم کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، وہی اللہ تمہیں روزی عطا کرتے ہیں، اور وہی تمہاری پرورش کرتے ہیں۔ وہ نظر تو نہیں آ سکتے، نہ انہیں چھوا جا سکتا ہے، نہ ان سے نبی رسول کے واسطے کے بغیر کوئی بات سمجھی جا سکتی ہے، نہ ان سے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے
کائنات کے ہر ذرے میں دلائل رکھ دیے ہیں. کائنات کا کوئی ایک ذرہ اٹھاؤ، اسی ایک ذرے سے آپ کو اپنے رب کا پتہ مل جائے گا. وہ ذرہ بتائے گا کہ اس کو بنایا کس نے ہے، اور اس ایک ذرے میں اللہ کی قدرت کے عجائب کتنے ہیں. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. کائنات کے ہر ذرے میں اس بات کی نشانی موجود ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے. تو محبت میں سب سے مقدم اللہ، کیونکہ وہی نعمتیں عطا کرتے ہیں، وہی روزی عطا کرتے ہیں، اور وہی ہماری اور آپ کی پرورش کرتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی محبت کی بنا پر تم مجھ سے محبت رکھو. اللہ سے محبت کیونکہ وہ تمہارے خالق اور مالک اور رزاق اور مربی، سب کچھ تو انہی کا ہے، ان سے محبت رکھو. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے محبت کی بنا پر تم مجھ سے محبت رکھو، کیونکہ میں اپنی طرف سے نہیں آیا، انہوں نے مجھے بھیجا ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد ہم اور آپ جو دوسرا جز پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. کسی انجمن نے میرے مصطفیٰ کو نہیں بھیجا تھا کہ لوگوں میں بگاڑ بہت پیدا ہو گیا، جا کے آپ اصلاحی کام برپا کیجئے. کسی سوسائٹی نے میرے مصطفیٰ کو نہیں بھیجا تھا کہ مکے کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، جا کے آپ کام کیجئے. کسی مملکت نے میرے مصطفیٰ کو مبعوث نہیں کیا تھا کہ وہاں کے حالات بڑے خراب ہیں، سارا خرچہ صرفہ ہم برداشت کریں گے، یہ مملکت برداشت کرے گی، آپ جا کے وہاں کام کیجئے. کسی انسان کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں وہ، کسی انجمن یا سوسائٹی یا کسی مملکت کے مبعوث کردہ نہیں ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ ہمارے خالق. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ سے محبت کی بنا پر تم مجھ سے محبت کرو. ہر صاحب ایمان اللہ کی محبت کے ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے ایمان کا جز تسلیم کرتا ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ سے محبت رکھے، اس کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے، اور پھر یہ کہے کہ یا اللہ آپ کی بات ماننے میں ہمیں کوئی دقت نہیں، لیکن جن کو آپ نے رسول بنایا ہم ان کی بات نہیں مانیں گے؟ تو سچی بات یہ ہے کہ اس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی شان میں اس نے گستاخی کی. اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جسے بھیج دیں، وہ جسے مبعوث کر دیں، ان کے بھیجے ہوئے ہر نبی سے اور اس کے بھیجے ہوئے ہر رسول سے محبت کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا بنیادی حصہ ہے. دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب کے جھرمٹ میں اسلام کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب رسولوں کا، تمام نبیوں کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے. اس نے اعلان کیا کہ یہ کہو کہ ہم تمام نبیوں، تمام رسولوں پر ایمان لائے، اور تمہیں یہ کہنا پڑے گا، دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کے جتنے رسول اور نبی ہیں ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، سب پر ہمارا ایمان ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے نبیوں رسولوں میں سے سب کو مانے، بس ایک کا انکار کر دے، قرآن نے اس کے لیے کیا تعبیر پیش کی ہے. 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو اجاگر کیا. اختصار کے ساتھ میں دیکھیں تاکہ یہ حقیقت دل اور دماغ کی گہرائیوں میں اتر جائے
کہ چونکہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں وہی ہمیں نعمتیں عطا کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں روزی عطا کی، وہی ہمارے مربی ہیں، تو انہوں نے جن کو بھیجا، جن کو انہوں نے کسی بھی دور میں مبعوث کیا، ان پہ ایمان لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک کا انکار، ایک رسول کا انکار، ایک رسول کو جھوٹا کہنا، قرآن نے اس کی کیا تعبیریں دی ہیں ذرا 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ کے جو بیانات ہیں ان کو سنیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ ان کی قوم نے حضرت نوح کو جھٹلایا تھا، حضرت ہود کو نہیں، وہ بہت بعد کے ہیں۔ ان کی قوم نے حضرت صالح کو نہیں جھٹلایا، ان کی قوم نے حضرت لوط کو نہیں جھٹلایا، یہ تو سب بعد کے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا، نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کو جھوٹا کہا کہ آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کو جھٹلایا۔ اب ذرا قرآن کی تعبیر دیکھیں، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے اللہ کے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ حقیقت تک رسائی ہوئی، یعنی ایک رسول کو جھٹلانا، اللہ نے تمام رسولوں کو جھٹلانا قرار دیا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے تمام رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ نوح علیہ السلام کی قوم نے صرف نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا، جن کے بیچ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، اللہ نے بھیجا تھا، تو ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ہم اللہ کو اپنا معبود تسلیم کر چکے ہیں، اس کو منعم حقیقی، رزاق اور رب اپنا تسلیم کر چکے ہیں۔ پھر تو جن کو بھیجا انہوں نے، ہم ان سے محبت بھی رکھیں گے، ان کی نبوت رسالت پر ایمان بھی لائیں گے۔ قوم عاد نے اکیلے حضرت ہود کو جھٹلایا تھا، صرف حضرت ہود کو، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قوم عاد نے صرف حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ قرآن کی تعبیر قرآن کے الفاظ میں دیکھیں، کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا، کیونکہ قرآنی مزاج، اللہ کے فرمان میں یہ بات واضح ہے کہ اس کے ایک رسول کو جھٹلانا یہ تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ قوم سمود نے صرف حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن قرآن کی تعبیر یہ ہے، کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے صرف حضرت لوط کو جھٹلایا تھا، لیکن قرآن کی تعبیر یہ ہے، کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب الایکہ، اس نے صرف حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن قرآن کی تعبیر کیا ہے، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تبھی ہمیں اور آپ کو اس کا حکم دیا اللہ رب العزت والجلال نے کہ تم تمام نبیوں، تمام رسولوں پر ایمان لا کے یہ کہو، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان کوئی تفریق پیدا نہیں کرتے کہ ان کو مانیں گے اور ان کو نہیں مانیں گے۔ یہ امتیاز ہے اسلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں، اس کو زبان سے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دنیا جانتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا تصور رکھتے ہیں، وہ دنیا جانتی ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ کے غلاموں کا مزاج کیا ہے؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا، آپ کے متبعین کا، آپ کے پیروکاروں کا، آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کا مزاج قرآن نے یہ بنایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ایمان لانا ہی پڑے گا. آپ سے پہلے جتنے نبی رسول دنیا میں آئے سب پر ایمان لانا پڑے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں بے پناہ محبت ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی گستاخی کر دی تو نبی کے دائرے اسلام سے باہر نکل جاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دی تو جو نبی نے دین پیش کیا ہے اس سے باہر نکل جاؤ گے. نبی کے دین میں اگر تمہیں رہنا ہے تو پھر تمام نبیوں، تمام رسولوں پر ایمان لانا پڑے گا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے. اللہ نے جن جن کو بھیجا ان پر ایمان بھی لانا ہے. نبوت اور رسالت کا تاج اللہ رب العزت والجلال نے جن کے سروں پہ رکھا، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ان کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول تسلیم کر کے ان سے محبت کرنا یہ ہمارے اور آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ترتیب بتائی. اللہ سے محبت کرو، وجہ بتائی نبی نے. پھر فرمایا کہ جب تم اللہ سے محبت کرنے لگے، تمہارے دل کے نیاں خانوں میں اللہ کی محبت پیوست ہو گئی، تو اللہ کی اس محبت کی بنا پر تم مجھ سے محبت رکھو، کیونکہ میں انہی کا بھیجا ہوا ہوں. اور پھر اس محبت کا معیار صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے چیپٹر میں محبت کا معیار بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنے بچوں اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لے. اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی محبت ہمیں اور آپ کو عطا کر دے کہ نبی کی محبت کے سامنے والدین کی محبت پھیکی پھیکی محسوس ہونے لگے. نبی کی محبت کے بالمقابل اولاد کی محبت کا چراغ ٹمٹماتا ہوا نظر آئے. نبی علیہ السلام کی محبت کے بالمقابل دنیا کے تمام انسانوں کی محبت پھیکی پھیکی محسوس ہو. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. تو اب دو درجے معلوم ہو گئے محبت کے حوالے سے. جو تیسرا درجہ ہے وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، جس کی بنا پر میں نے یہ حدیث آپ کو سنانے کے لیے اس کا انتخاب کیا. اب تیسرے درجے میں آپ کو بات پوری توجہ سے سننی ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے. اہل بیت کی عظمت دلوں کی گہرائیوں میں اترتی چلی جائے گی نبی علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان کے تناظر میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت کو عزیز اور محبوب رکھو. یہ تیسرا درجہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی چونکہ میں اللہ کا رسول. اللہ کی محبت کی بنا پر تم نے مجھ سے محبت کی. تو آپ علیہ السلام نے اپنی محبت کا تقاضا اپنی امت کو سمجھا دیا. اگر تم واقعتاً مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو. اگر واقعتاً تم مجھے اپنا عزیز سمجھتے ہو تو میرے اہل بیت کو عزیز بناؤ. اگر واقعتاً میں تمہارے نزدیک محبوب ہوں تو پھر میرے اہل بیت کو بھی اپنا محبوب بناؤ، ان سے محبت رکھو. اللہ سے محبت اس کی وجہ، نبی سے محبت اس کی وجہ، اور اہل بیت سے محبت اس کی وجہ. یہ تینوں حقیقتیں آپ نے الحمدللہ اس حدیث کے حوالے سے سمجھ لی جو ترمذی کے اندر موجود ہے.
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے تناظر میں ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، اہل البیت ہیں، ان سب سے محبت رکھنی ہوگی اگر واقعتاً رسول اللہ سے محبت ہے، اگر واقعتاً اللہ سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے اس کے رسول سے محبت کی جائے، اور اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ رسول کی ازواج مطہرات، رسول کے اہل بیت سے محبت رکھی جائے۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات صحابیہ تو ہیں ہی، صحابیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو مزید یہ اعزاز ملا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بنی، تو پھر اس نسبت کی بنیاد پہ ان کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند ہو گیا۔ ازواج مطہرات بلا شبہ قرآنی بیان کے مطابق اہل البیت کے اولین مرادوں میں شامل ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، قرآن مجید نے اس آیت میں جن کو اہل بیت کہا بلا شبہ وہ ازواج مطہرات ہیں۔ پہلے مرحلے میں انہی کو اللہ تعالیٰ نے اہل البیت کے عنوان سے مخاطب کیا۔ اہل البیت میں اور کون شامل ہے؟ قرآن مجید کی تفسیر کو جاننے اور سمجھنے کے لیے احادیث کا سہارا لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اپنے بندوں کے لیے جو کچھ میں نے نازل کیا ہے، میرے بندوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر میرے مصطفیٰ، آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں۔ آیات الہی میں، قرآن مجید کی آیات میں اللہ کی مرادیں کیا کیا پوشیدہ ہیں، اللہ کے بیان کے مطابق میرے مصطفیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحتیں نہ کرتے تو اقیم الصلاح کا مفہوم قیامت کی صبح تک جانا اور سمجھا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ قرآن مجید میں نماز کا یہ طریقہ جو ہم اور آپ برپا کرتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے، ایسا کوئی طریقہ، ایسی کوئی رکعت قرآن مجید میں مذکور نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا آرڈر ہے اقیم الصلاح، نماز قائم کرو۔ یہ نماز برپا کیسے ہوگی، یہ نماز قائم کیسے ہوگی؟ عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھایا اور یہ حکم دے دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز کا پورا طریقہ مل گیا، 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، تواتر کے ساتھ نبی علیہ السلام کے وہ اعمال امت کے درمیان محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ نماز ایسے ادا ہوتی ہے۔ اہل البیت میں اور کون کون شامل ہیں؟ قرآن کے سیاق و سباق کے مطابق تو بس یہی واضح ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ازواج مطہرات کے لیے پورا رکوع مخصوص ہے، اللہ نے انہی کو اہل البیت کہا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں اور کنہیں داخل اور شامل کیا، حدیث کا سہارا لینا بہت ضروری ہے اور صحیح حدیث ہے۔ دو طرح کی مضمون ہیں دو حدیثوں میں دونوں حدیثیں آپ کو سناؤں گا تاکہ اہل البیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جنہیں شامل کیا ہے ہم ان سے بھی واقف ہو جائیں اور ان سے بھی ویسی ہی محبت رکھیں جیسے کہ اہل بیت سے محبت رکھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ایک حدیث کی راوی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پر ایک کالی چادر تھی۔ کیسی چادر تھی؟ کالی کالی کملی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرما ہیں اور آپ کے اوپر کالی چادر ہے کہ اتنے میں شہزادے امام حسن ابن علی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان شہزادے کو اس چادر کے اندر لے لیا. اس کے بعد دوسرے شہزادے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. اس کے بعد میرے مصطفیٰ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. کیا اگلے لمحے میں حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ تشریف لائے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا. رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کے اندر اب یہ عظیم شخصیات نبی کے ساتھ موجود ہیں. جنت کے دونوں سردار، جنت کے سردار نبی نے ان کو قرار دیا ہے. جنت کے سرداروں کا بھی ذہن میں تصور رکھنا. نبی نے جن کو جنت کا مردوں کا سردار قرار دیا ہے، ہم اور آپ مردوں کے زمرے میں ہیں تو انہی کے پالے میں رہنا اور انہی کی صف میں رہنا یہ عقل کا تقاضا ہے. وہ جنت کے سردار جنت میں ہم جانے کی تمنا رکھتے ہیں جنہیں اللہ نے جنت کا سردار قرار دیا. ان کی صف سے نکل کر ہم اوروں کی صف میں جائیں کیوں؟ اب دو راستے ہیں، ایک یزیدی ہے اور ایک حسینی ہے. زیادہ بحث میں اور جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو شہزادوں کو جنت کا سردار قرار دے دیا، فرمان مصطفیٰ برحق ہے، ہم تو انہی کی صف میں رہنا چاہتے ہیں. آگے کی بحث میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں جو یزیدی صف میں جانا چاہیں وہ ان کی مرضی، لیکن میرا ضمیر مجھ سے کہتا ہے، میرا وجدان مجھ سے کہتا ہے، میرا شعور مجھے اپیل کرتا ہے کہ نبی کے فرمان عالی شان کے تناظر میں جن کو جنت کی سرداری ملے گی، جو جنت کے سردار ہوں گے، ہمیں انہی کی صف میں رہنا ہے تاکہ اللہ عافیت سے خیریت سے جنت میں ہمیں اور آپ کو بھی داخل کر دے. دو شہزادے پھر ان کی والدہ محترمہ وہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار. تو مائیں بہنیں بھی توجہ سے سن لیں. جس جنت کی طلب، جس جنت میں داخل ہونے کی تمنائیں ہمارے اور آپ کے دلوں کی گہرائیوں میں ہر وقت کروٹیں لیتی رہتی ہیں، یا اللہ جنت مل جائے. مردو توجہ سے سنو، تمہارے سردار ہوں گے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. خواتین کی سردار ہوں گی جنت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اس چادر کے اندر موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چار شخصیات کو اپنی اس کالی چادر کے اندر لے لیا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں کو اپنی چادر میں داخل کر کے وہی آیت پڑھ دی جو ازواج مطہرات کے لیے قرآن میں نازل ہوئی. مفہوم متعین ہو گیا آیت کا کہ اہل البیت میں یہ بھی شامل ہیں. ازواج مطہرات پہلے مرحلے میں اہل البیت کا مفہوم ان کے لیے ثابت ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو اپنی چادر میں لے کے وہی آیت تلاوت فرمائی. اس آیت کے مفہوم میں اب اہل البیت میں یہ چار شخصیات مزید شامل ہو گئیں. امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ. اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اب ذرا ایک اور حدیث سنیں جو اسی مضمون کو واضح کرنے کے لیے ہے، اور وہ ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہیں. انہوں نے اس حقیقت کو اجاگر کر دیا کہ اہل البیت میں یہ داخل اور شامل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوج مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا اس مضمون کو دوسرے زاویے سے بیان کرتی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں اور اس آیت کا نزول ہوا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی. پھر ایک وقت وہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو، حضرت امام حسن کو اور حضرت امام حسین کو اپنی چادر اڑا دی. آیت ہمارے گھر میں نازل ہوئی اور انہی چار شخصیات کا تذکرہ اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے. یہ صحیح حدیث ہے سند کے نقطہ نظر سے. پھر ان چاروں شخصیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑھائی، اور چادر اڑھانے کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام میرے اہل بیت ہیں. پہلی حدیث میں نبی علیہ السلام نے صرف آیت کی تلاوت کی. امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان سب کو چادر میں لیا اور آیت پڑھ دی، مفہوم متعین ہو گیا. لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان مزید واضح طور پہ بہت کلیئر انداز میں موجود ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میرے گھر میں آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں. پھر آپ علیہ السلام نے ان کو چاروں کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو، دونوں شہزادوں کو، جنت کے دونوں سرداروں امام حسن اور امام حسین کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑھائی. اور چادر اڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء، یہ سب جو میری چادر کے نیچے ہیں، اہل بیتی، میرے اہل بیت ہیں. شکوک و شبہات کے تمام بادل چھٹ گئے، شک اور شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لے کے اعلان کیا ہے ہؤلاء، یہ سب جو میری چادر کے اندر اس وقت موجود ہیں، جن کو میں نے چادر اڑھائی ہے، اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں. جو بھی اندر کی کوئی کثافت ہے اے اللہ اسے دور کر دے اور ان کو خوب پاک صاف بنا دے. نبی کا فرمان، نبی کی دعا رد کیسے ہو سکتی ہے؟ آیت مبارکہ میں اہل البیت کے تعلق سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان دونوں باتوں کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں ان چاروں شخصیات کو لے کے یہ دعا مانگی. یعنی یہ بھی اہل بیت ہیں، اور لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان دونوں نعمتوں سے اللہ نے ان چاروں شخصیات کو نواز دیا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، ان کی عظمت، ان کی رفعت کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا بنیادی جز ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان نہ کامل ہو سکتا ہے نہ مکمل ہو سکتا ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور جو آل رسول ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی زیادہ بلند ہے. لندن میں خطاب کر رہا تھا اور عنوان تھا عظمت صحابہ. ایک سوال آیا کہ آپ نے صحابہ کی عظمت کو اس طرح بیان کیا ہے
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت میں فرق کیا ہے. یہ ان کا سوال تھا. سوال کرنے کا تو کسی کو بھی حق حاصل ہے. صحابہ اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ اب اس وقت میرے ذہن میں جو بات آئی وہ میں نے عرض کی، لیکن اس کو شرف قبولیت بہت ملا. اسی عیدگاہ میں چند سال پہلے مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کے بڑے اہم مہمان آئے تھے. مسجد قباء کے امام صاحب بھی آئے تھے. مکہ المکرمہ کے شیخ جمال المدنی آئے تھے اسی عیدگاہ میں. تو مجھے بھی موقع دیا گیا تھا 5 منٹ کا خطاب کرنے کا. عنوان تھا عظمت صحابہ. اس موقع پر بھی میں نے وہی جملے دہرائے تھے. آپ ان کو گرہ سے باندھ لینا. بڑے مختصر سے جملے ہیں لیکن حقیقت تک رسائی کے لیے بڑے مفید ہیں. ان کا سوال یہ تھا کہ صحابہ اور اہل بیت میں فرق کیا ہے. تو لندن کی سرزمین پر خطاب کرتے ہوئے اس فقیر نے کہا تھا کہ صحابہ میرے مصطفیٰ کے در سے وابستہ ہیں، اہل بیت میرے مصطفیٰ کے گھر سے وابستہ ہیں. صحابہ میرے مصطفیٰ کے در سے وابستہ ہیں، در دروازہ، اور اہل بیت میرے مصطفیٰ کے گھر سے وابستہ ہیں. میں اپنے مصطفیٰ کے در والوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے مصطفیٰ کے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت رکھیں، عقیدت رکھیں. اور جو اہل بیت اور آل رسول ہیں ان کے حوالے سے بھی محبتوں میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. اگر آ گئی تو اپنی خیر نہیں. میں نے ایک مضمون پڑھا، اس میں تصویر کا صرف ایک رخ درج تھا. میں اس رسالے کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا جس میں یہ بات لکھی تھی. اس رسالے کا نام لیے بغیر اس میں جو کچھ لکھا تھا پہلے میں آپ کو وہ سناتا ہوں. وہ تصویر کا ایک رخ ہے. میں نے یادداشت کے طور پہ اسی مقام پر تصویر کا دوسرا رخ اپنے ہاتھ سے لکھ دیا. اس کو سنیے توجہ سے. اس میں یہ لکھا تھا کہ اہل بیت اور آل رسول کی محبت کی آڑ میں صحابہ کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بات برحق ہے، 100% صحیح ہے. اہل بیت اور آل رسول کی محبت کی آڑ میں صحابہ کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بات 100% برحق ہے، لیکن آدھی بات ہے. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. میں نے اپنے قلم سے اس کے بالمقابل تصویر کا جو دوسرا رخ لکھا اس کو بھی آپ سن لیجئے. میں نے یہ لکھا کہ صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت آل رسول کی شان میں بھی کسی طرح کی گستاخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بات اب پوری ہوئی ہے. پہلے بات صحیح ہے، 100% درست ہے، لیکن مکمل نہیں ہے. اب یہ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ تصویر کے ان دونوں رخوں کو سامنے رکھیں. اہل بیت اور آل رسول کی محبت کی آڑ میں کسی صحابی کی شان میں گستاخی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اسی کو پلٹ دیجئے کہ صحابہ کی محبت کی آڑ میں بھی اہل بیت اور آل رسول کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساتھ میں اہل بیت سے بغض، عناد پیدا کرنے کی سعی پیہم، جہد مسلسل، لگاتار کوششیں جاری ہیں. یہ امت صحابہ کے تئیں بدظن ہو جائے، یہ ایمان والے اہل بیت اور آل رسول کے تئیں بیزار ہو جائیں،
یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس دن اگر کوئی شخص صحابہ کے تئیں بدظن ہوا یا اہل بیت اور آل رسول کے تئیں بدظن ہوا، کائنات کی کوئی چیز بھی اس کے پاس ہو سکتی ہے مگر اس کے پاس ایمان نہیں رہ سکتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ایک فیصلہ قرآن مجید کا ہے، باقی باتیں تاریخ کی کتابوں سے ہیں۔ آپ دھوکہ نہ کھائیں، یوٹیوب پہ جو مضامین آپ سنتے ہیں کہ صاحب فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں صاحب بغیر حوالے کے کوئی بات نہیں کرتے، جو کہتے ہیں حوالہ دیتے ہیں، حدیث نمبر بتاتے ہیں، چیپٹر بتاتے ہیں، اسی کے نتیجے میں وہ گمراہی پھیل رہی ہے کہ آج کے دور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے صحابہ سے باغی ہوتے چلے جا رہے ہیں، صحابہ کے تئیں ان کا مزاج درست نہیں رہا، اور کچھ لوگوں کی صحیح پہم جہد مسلسل کے نتیجے میں لوگ اہل بیت اور آل رسول سے بدظن ہو رہے ہیں، کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ میں آپ کو سب سے بڑی کتاب کا ایک حوالہ دے دیتا ہوں جس کے سامنے ہر حوالہ شکست کھا جائے گا، بس آپ ایک حوالہ یاد رکھیں صحابہ کے تعلق سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آگ کے اولین مخاطبین کے لیے ایک حوالہ یاد رکھنا جو 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں موجود ہے، وہ ایک حوالہ دنیا کی تمام کتابوں کے حوالوں پہ بھاری ہے، اگر وہ آپ نے یاد کر لیا تو آپ اپنا ایمان بچا سکیں گے، ورنہ لوگوں کے جو بیانات آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں ان کو سننے کے بعد نئی نسل کا مزاج صحابہ سے باغیانہ بن رہا ہے۔ قرآن مجید کے 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے لیے، صحابیات بھی اس میں شامل ہیں، اس وقت کے تمام اہل بیت، اس وقت کے تمام آل رسول بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ وہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ کا فرمان وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لفظ کل یہ تمام صحابہ کو محیط ہو گیا، نہ کوئی صحابی باہر لفظ کل سے، نہ کوئی صحابیہ باہر۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان تمام صحابہ صحابیات سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس آیت میں الحسنہ سے مراد جنت ہے۔ اللہ نے سب سے کس کا وعدہ کر لیا؟ جنت کا، سب کو جنت ملے گی۔ اب زیادہ بحثوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، ہم کیوں مانیں اسے؟ اللہ نے جن کے لیے دنیا میں یہ اعلان کر دیا کہ ان تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، تو پھر ہم اگر اپنے ذہن میں ان کے تئیں کوئی فساد رکھتے ہیں، ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا اور آپ کا نقصان ہو جائے گا، ہمارے ایمان میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ تمام صحابہ، تمام اہل بیت اور تمام آل رسول کی تکریم لازم ہے، تعظیم لازم ہے۔ یزید نے میرے مصطفیٰ کے نواسے کے خلاف، اہل بیت کے خلاف نہ جانے کیسا ذہن بنایا ہوگا کہ اس کے کارندے میدان کربلا میں سیدنا امام حسین کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے اور کر ڈالا۔ غور کرنے کی بات ہے، یزید نے اور اس کی فکروں نے اپنے متبعین کا ذہن کتنا خراب کیا ہوگا، ان کا مائنڈ کیسے سیٹ کیا ہوگا کہ اس وقت اس دھرتی پر امام حسین سے زیادہ فضائل والا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ اتنا عظیم شخص، جنت کے تمام لوگوں کا سردار، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں۔ حجر اسود آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ نبی نے اسے چوما ہے، وہ حسین کیوں نہیں اچھے لگتے کہ حجر اسود سے زیادہ میرے مصطفیٰ نے جن کی پیشانی کو چوما ہے، وہ کیوں نہیں اچھے لگتے؟
لیکن یزید نے کیسا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا کہ ان کو قتل کرنے کے لیے، آل رسول اہل بیت کو قتل کرنے کے لیے نہ صرف ایک ہی تیار ہو گئے، بلکہ ان کو قتل کرتے وقت ان کا ذہن کام کر رہا ہوگا کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسی ذہن کے تحت انہوں نے کام کیا، وقت نے ثابت کر دیا۔ ایک بڑا اہم سوال اس سے پہلے کیا گیا، اور مصر کی سرزمین پر، مصر کی جو راجدھانی ہے قاہرہ، وہاں ایک مسجد ہے سیدنا امام حسین کے نام پہ، جامعۃ الازہر کے ٹھیک سامنے۔ اس مسجد کا نام ہی مسجد الامام حسین ہے، اس کا دوسرا نام مسجد راس الامام حسین، دونوں نام ہیں کیونکہ وہاں ایک روایت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک وہاں دفن ہے۔ یہ فقیر وہاں 4 مرتبہ گیا، تو وہاں ایک مرتبہ جب میں اندر بیان کر رہا تھا، وہاں کی ایک مستقل تاریخ ہے، وہ سنانے کا موقع نہیں، میں اسی مسجد الامام حسین کے اندر امام حسین کا تذکرہ کر رہا تھا، پھر کربلا کا بھی تذکرہ آ گیا، اور یزید کی زیادتیوں کا بھی تذکرہ آ گیا۔ کچھ لوگوں نے ایک تصور پیش کیا، اس کو سنیے پہلے۔ کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اس وقت کے تمام صحابہ نے جب یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی تو امام حسین کو بھی کر لینی چاہیے تھی۔ اس تصور میں بہت سے لوگ یہاں بھی زندگی گزار رہے ہیں اسی تصور کے ساتھ۔ انہیں یزید اچھا لگنے لگا، امام حسین نہیں اچھے لگ رہے ہیں۔ تصور یہ بنایا کہ جب اس وقت کے تمام صحابہ نے، جتنے بھی صحابہ تھے اس وقت، انہوں نے چند کے علاوہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، امام حسین کو بھی بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ ایسا کیوں نہیں کیا امام حسین نے؟ یعنی وہ اپنے ان جملوں سے سیدنا امام حسین کی غلطی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تب میں نے قاہرہ، مصر کی راجدھانی میں بنی مسجد الامام حسین کے اندر اپنے لوگوں کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا، یہ تصور آپ کا الٹا ہو گیا، تصور آپ کا الٹا ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ جب تمام صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی تو امام حسین کو بھی کر لینی چاہیے تھی۔ میرا یہ کہنا ہے کہ جب امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی تو اور صحابہ کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بات سمجھ میں آئی قاعدے سے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تمام صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی تو امام حسین کو بھی کر لینی چاہیے تھی۔ آدمی اس جال میں بڑی آسانی سے پھنس جاتا ہے۔ میں نے وہ جال توڑا، کاٹا۔ یہ کہا کرو کہ جب امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی تو اور صحابہ کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں ہوتا۔ نظریہ بعد میں کس کا برحق ثابت ہوا؟ امام حسین کا۔ جب یزید کے حکم سے اس کی فوجوں نے مدینہ منورہ پہ دھاوا بولا، مسجد نبوی میں کئی دنوں تک نہ اذان ہوئی، نہ اقامت، نہ جماعت۔ مسجد نبوی کے اندر اس کے گھوڑے باندھے گئے، واقعی ہررا پیش آیا، قتل عام کیا گیا مدینے والوں کا۔ تب ان صحابہ کی سمجھ میں آیا کہ فیصلہ تو حسین والا برحق تھا۔ فیصلہ کس کا صحیح ثابت ہوا؟ وقت نے ثابت کر دیا کہ امام حسین نے اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی، یہی سچا فیصلہ تھا۔ تو اس وقت جب یہ حادثہ پیش آیا کربلا کا، اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر، اس نیلگوں آسماں کے نیچے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کوئی شخص تھا ہی نہیں۔ آئیے ہم اور آپ تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ تاریخ کی ہر وہ بات جو صحابہ کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی کا تصور پیش کر دے، ہم تاریخ کی اس بات کو ٹھکرا دیں گے اور اللہ کا یہ فیصلہ دل اور دماغ سے تسلیم کرتے رہیں گے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ باریکیوں میں، بحثوں میں پڑھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آج کے دور سے پہلے کیا لوگ صحابہ سے واقف نہیں تھے؟ یقیناً واقف تھے۔ تو اہل بیت ہوں، آل رسول ہوں، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا
یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ آل رسول کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ ہر نماز میں آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب آپ کی زبان آل محمد پر صلاۃ کی درخواست اللہ سے کر رہی ہوتی ہے، کیا تب بھی آل محمد کی عظمت دل میں نہیں؟ پھر کیسی نماز؟ تو اہل بیت ہوں، آل رسول ہوں، ان سب کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ کسی بھی زاویے سے نہ صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی ہو، نہ اہل بیت اور آل رسول کی شان میں کوئی گستاخی ہو، نہ ازواج مطہرات کی شان میں کوئی گستاخی ہو، جو اہل بیت کے اول مصداق ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت، اللہ کی محبت، پھر اپنے پیارے نبی کی محبت، اور پھر پیارے نبی کے جو اہل بیت اور آل رسول ہیں ان سب کی محبت ہم سب کے قلوب میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔